سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسعد اللہ ایامکم سعیدہ، عیدکم مبارک۔ کنگریچولیشن آف عید الفطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ: لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن خاف بالوعید۔ مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو 1442 ہجری کے یوم عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں دعا گو ہوں اور محتاج دعا بھی ہوں۔ اللہ کریم 29 دنوں کی آپ کی عبادات کو، تلاوت کو، صوم و صلات کو، اذکار کو، اوراد کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، صلہ رحمی کو، افطار و سحر کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادتوں کے صدقے میں اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، میرے اور آپ کے والدین کے گناہ معاف ہوں۔ اللہ ہماری باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ کریم کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، حج و زیارات کے راستے کھل جائیں، جمعہ و جماعات کی رونقیں بحال ہو جائیں، مدارس و مکاتب و مراکز دین کی رونقیں پہلے کی طرح، پہلے سے بہتر بحال ہو جائیں۔ بہت طویل زحمت نہیں دی اس لیے کہ پینڈیمک میں ہم، جیسا آپ نے دیکھا، پورا رمضان ہم نے بالکل شارٹیسٹ اپنے درس بھی رکھے، مجالس بھی، عبادت بھی بہت مختصر۔ آج صرف 6 شعر ہیں مولا کائنات کے، صرف وہ خطبہ ہے 6 شعروں پر، صرف مولا کائنات کے 6 اشعار پر خطبہ پہلا تمام ہو جائے گا۔ پہلا شعر ہے، سرکار فرماتے ہیں: لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہمارے جوڑے جو ہیں باقاعدہ، عید اس کی نہیں ہے کہ جو جدید لباس پہن لے۔ عید کس کی ہے؟ انما العید لمن خاف بالوعید۔ فصاحت و بلاغت کو قربان کر دوں مولا علی کے ایک ایک شعر پر، ایک ایک مصرع پر۔ فرماتے ہیں اصل عید یہ ہے کہ اللہ نے جس عذاب سے ڈرایا ہے، عید کے دن اس عذاب الہی سے بندہ ڈر جائے۔ جدید لباس پہننا عید نہیں ہے، عید وعید سے ڈرنا ہے۔ خوف وعید، وعید کہتے ہیں جو ڈرایا ہے اللہ نے عذاب سے، اس عذاب قیامت سے، عذاب قبر سے، عذاب مرگ سے، عذاب برزخ سے، عذاب صراط و میزان و محاسبہ سے، عذاب محشر سے، حتیٰ عذاب دنیا سے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ جو آج ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے کرونا کی شکل میں، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو عذاب سے اگر ڈر گئے تو سمجھ لو عید ہو گئی۔
دوسرا شعر، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس کی نہیں ہوتی جو اچھی پرفیوم لگا لے، اچھی خوشبو لگا لے، اچھا عطر لگا لے۔ عید اس کی ہوتی ہے جو توبہ کرے اور پھر واپس گناہ میں نہ پلٹے۔ لمن تاب ولا یعود، کیا مصرع ہے اور کیا ردیف ہے، کیا قافیہ۔ تیسرا شعر، لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن صعد بالمقدور۔ عید اس کی نہیں ہے جو مختلف قسم کی ڈشز تیار کرے، اچھے کھانے تیار کرے، کھائے اور کھلائے۔ عید اس کی ہے جو عید کے دن اپنا باقی ماندہ زندگی کا مقدر جگا کے اٹھے۔ عید کا دن رقص و سرود کا دن نہیں ہے، ٹھٹھے اور مذاق کا دن نہیں ہے۔ عید کا دن اللہ کی بارگاہ میں برگشت کا دن ہے۔ یہ پہلا دن ہے جس دن شیطان کمینہ رہا ہو گیا ہے۔ پہلا حملہ وہ کرتا ہے فجر کی نماز پر، پہلا۔ دوسرا حملہ وہ کرتا ہے قرآن کی تلاوت چھڑوا دیتا ہے۔ تیسرا حملہ وہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے، یہاں پارٹی ہو رہی ہے، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ تو آپ نے اگر عید منانی ہے تو مقدر بنا کے اٹھنا ہے عید کے دن۔ آج کے بعد مقدر بن جائے، قسمت بن جائے۔ بد قسمت سے تو تھے تو خوش قسمت ہو جائے۔ یہ ہے دراصل عید۔ چوتھا شعر جناب کا، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید یہ نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں میں بندہ دل لگا لے، عید یہ ہے کہ زاد تقوی آخرت کے لیے حاصل کر لے۔ عید کے دن، عید کے دن تقوی حاصل کرنا، یہ نتیجے کا دن ہے۔ جو 29 پرچے آپ نے دیے ہیں، آج نتیجے کا دن ہے۔ نتیجے کے دن ناشکری نہیں کرنی، شکر الہی کرنا۔ پانچواں شعر، لیس العید لمن رکب المطایا سبحان اللہ انما العید لمن ترک الخطایا۔ الفاظ دیکھیں، مطایا متی کی جمع ہے، سواریاں، خطایا خطا کی جمع ہے۔ فرماتے عید یہ نہیں کہ اچھی سواریوں پہ سوار ہو کے چکر لگاؤ، عید یہ ہے کہ اپنی خطاؤں کو آج ترک کر دو، اپنے گناہوں کو آج ترک کر دو کہ اب ریسٹ آف دا لائف گناہ نہیں کرو۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید یہ نہیں ہے کہ نئے کارپٹ ڈلوائے جائیں، کارپٹس دھلوائے جائیں، نئے صوفے سیٹ لیے جائیں، گیدرنگز کی جائیں۔ یہ نہیں ہے عید۔ بڑے بڑے اجتماعات کیے جائیں، بڑی بڑی دعوتیں کی جائیں، یہ عید نہیں ہے۔ عید یہ ہے کہ عید کے دن بندہ پل صراط سے گزرنے کی اللہ سے گارنٹی لے کر اٹھے۔ اب نماز سے آپ اٹھیں گے تو آپ کو گارنٹی ہو کہ انشاءاللہ مولا علی کی ولایت کے صدقے میں پل صراط سے گزر جاؤں گا، اور مولا علی انشاءاللہ میرے لیے جواز لکھیں گے، آتھورائزیشن لکھیں گے کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کو جانے دو۔ عید یہ ہے، عید یہ نہیں۔ عید 19 کے تو لباس نو بے پوش، عید اینس کے از خدا بترس، عید 19 کے تو بیا عطر به خودت بزن، عید اینس کے توبه کن و دوباره بر نگرد، عید 19 کے تو غذا زیاد بخور یا مختلف اجناس را بخور، عید اینس
کہ قسمت خود اترا بساز روز عید، عید انیس کے بے دنیا بے چسپی، عید انس کے بے تقوی بے چسپ، عید انیس کے بے سواری ہائے مختلف سوار بے شو، عید انس کے خطایا و گناہان را ویل کن ترک کن، عید انیس کے مردم را دعوت کن کے بے آئید خانہ من دعوتید، عید انس کے روز عید یک جوازی از مولا علی از گزشتن پل صراط بگیر۔ یہ ٹوٹل آج کا خطبہ ہے، یہ 12 مصرے 6 شعر میرے مولا و آقا کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ عید وہ منائیں جو مولا متقیان کی خواہش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبتا نصوحا۔ مومنین کرام، یہ جو مہینہ گزرا ہے ماشاءاللہ بڑا جلدی گزر گیا، اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ اللہ بار بار ایسا رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ اگلے سال یہ کرونا کے خطرات نہ ہوں تو ہم دھوم سے رمضان المبارک کی عبادتیں کر سکیں۔ دوسرے خطبے میں 5 پوائنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جمعہ کا دوسرا خطبہ ہو یا عیدین کے دوسرے خطبے ہوں، توبہ کی دعوت دینی ہوتی ہے خود کو اور کانگریگیٹس کو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ پھر اس گناہ میں واپس نہ جائے، جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ ترجع الی الذنب کما لا یرجع الحلیب الی الحیوان، جس طرح حیوان کا دودھ اگر دو لیا جائے تو وہ واپس نہیں جا سکتا، اگر تو گناہ میں واپس نہ جائے تو یہ تیری توبہ ہے۔ اصل توبہ تو یہ کہ انسان کہے یا اللہ آج تک جو کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کو تو معاف فرما دے، آج کے بعد وہ کوتاہیاں میں نہیں کروں گا۔ اگر بیک اینڈ فورتھ پھر وہی کوتاہیاں کرنی ہے تو یہ پھر مذاق ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ تجھے اور کوئی نہیں ملا، تو مجھ سے بھی مذاق کرتا ہے، خالق سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی توفیق نصیب فرما۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے آج کا، یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ 7 والی بلڈنگ کا سودا الحمدللہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے انشاءاللہ $50,000 ہم نے دینا ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں سائن کر دوں گا۔ 13 لاکھ اور کچھ میں یہ سودا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر 12.5 لاکھ پلس دے دیے جائیں گے۔ کچھ کا ہم لون لے لیں گے اس بلڈنگ کے اوپر، اور کچھ ہم انشاءاللہ کیش ڈونیشن جمع کر لیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ یہ کافی بڑا کام ہے، بڑا بیڑا ہے جو اٹھا رہا ہوں میں۔ آپ کے تعاون سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ سنٹر پے آف ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور وہ سنٹر بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے پے آف ہو جائے گا، ڈبل حال ہو جائے گا محرم میں، اللہ کے فضل و کرم سے ڈبل حال ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا آگے آئیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ باغ ڈور سنٹر کی جوانوں کے ہاتھ میں دے دیں، وہ سنبھالیں اس کو، وہ چلائیں سنٹر کو۔ جو بزرگ ہیں وہ سرپرستی کریں گے انشاءاللہ، لیگلی وہ رہیں گے، مگر زیادہ تر میں چاہتا ہوں جوانوں کو وہ آگے آئیں تاکہ ان کی جو وہ انرجیز ہیں جو ٹائرڈ نہیں ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر
रूटीन से जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएंगे। शब जुमा का प्रोग्राम है वो आगा मुख्तार हुसैन चलाते हैं, वही इंशाल्लाह चलाएंगे। और जुमा की नमाज मैं पढ़ाऊँगा। मैं अब जुमे को आया करूँगा, शब जुमा में मैं नहीं आऊँगा, मैं कोई और कमिटमेंट ले रहा हूँ। एक दिन हफ्ते में मैं इंशाल्लाह आया करूँगा जुमा के दिन मैं कुरान भी पढ़ाऊँगा, जुमा के दिन हौज़ा भी पढ़ाऊँगा। जुमा के दिन जो भी होगा पूरी एक दिन मैं आपको दूंगा। बाकी इंशाल्लाह संडे स्कूल भी हम खोल रहे हैं। संडे स्कूल भी अब यूथ चलाएगी, जवान चलाएंगे, इंशाल्लाह सरपरस्ती हमारी रहेगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं इनमें आपने बहुत ताउन किया है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। आज ईद का दिन है, मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने सेंटर को भी ईदी ज़रूर दें, क्योंकि काफ़ी बिल्स वगैरह भी हैं। आपको ये मालूम है कि फ़ोन भी कट गया था हमारा और इंटरनेट भी कट गया था, एक दिन हमारा प्रोग्राम जा ही नहीं सका इंटरनेट के कटने की वजह से। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाएं खलीफा साहब को और हमारे हाजी नज़ीर चट्ठा को, ये दो यहाँ खजानची मौजूद है। क्या नहीं, वैसे कह रहा हूँ ना, ट्रे के अलावा कह रहा हूँ। ट्रे में तो कुछ भी नहीं आता, ट्रे तो न फेरे तो अच्छा है, ट्रे में तो कुछ आता ही नहीं है। ट्रे में क्या आना होता है, $100 आ जाता होगा, $150। ट्रे को छोड़ के $100 मेहरबानी करें, जितने भी आए हैं अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, कम से कम $100 दे दें, कम $5-7 हज़ार आज इकट्ठा हो जाए। सारी मस्जिदों वाले ऐसे ही करते हैं, कभी वो ट्रे व्रे से नहीं, सेंटर कहाँ चलते हैं ट्रे से। मेहरबानी करके आप आज ज़रा मेहरबानी फरमाएं, अपनी जेबों को हाथ लगाएं और इंशाअल्लाह सेंटर को पैसे दें ताकि हम जो बिल भी दे सकें, जो छोटे मोटे और ख़र्चे हैं वो भी। और इंशाअल्लाह आपसे मैं गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजिए, ख़ुद जुमा की नमाज में आइए, थर्सडे में भी आइए। 3 प्रोग्राम तो अब शुरू हो रहे हैं, संडे स्कूल शुरू हो रहा है, जुमा शुरू हो रहा है, और जुमा तो शुरू है और थर्सडे, ये 3 दिन आप आना शुरू कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, नाम बनाम मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा साथ दिया है। ख़ास तौर पर 2-3 लोगों ने, खलीफा नफीसुल हसन ने, हसन इम्तियाज़ ने और जवान बच्चों ने बहुत साथ दिया है। अल्लाह ताला, और जो हाजी साहबान आते रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, हाजी रज़ाक का भी, हाजी नज़ीर का भी, ख़ास तौर पे राजा साहब का भी, बहुत जो पाबंदी से आए हैं, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सब के लिए दुआ भी करता हूँ, जो नहीं भी आ सके, कोई ना कोई मजबूरी होगी, जैसे मास्टर साहब हमेशा कहते हैं कि हमें किसी को मजबूरी होगी, या हाजी सलामत अली हैं, दूर रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। जितने भी हमारे भाई हैं, माशाल्लाह आपकी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, कोई इसमें शक नहीं। यकीन करें मैं कोई खुशामदी आदमी नहीं हूँ, न मैंने इलेक्शन लड़ने हैं ब्रुकलिन में, न शियों में कोई इलेक्शन लड़ने हैं। मैंने इतनी अच्छी कम्युनिटी पूरी दुनिया में नहीं देखी जितनी माशाल्लाह अल-मेहदी सेंटर की है। अल्लाह इसे नज़र बद से महफूज रखे। आप तामुर करते रहिए, जिस दयानतदारी के साथ पहले मैं करता रहा हूँ, खिदमत फिर भी करूँगा। अज़हर ज़ैदी साहब मुझे ले आए थे न्यू जर्सी से, 19 साल मुझे यहाँ आए हुए हो गए। 19 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दयानत के साथ खिदमत की है। बाकी भी जितनी ज़िंदगी है दीन और दयानत से मैं खिदमत करूँगा। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अपनी प्रेजेंस के ज़रिए, अपने डोनेशन के ज़रिए, अपने कोऑपरेशन के ज़रिए, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए मदद कीजिए। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह आपकी मुश्किलात हल फरमाए, अल्लाह कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमाए, अल्लाह हम सबको हज व ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। जुमा व जमात की आदत डाल दे अल्लाह, हमें पूरे साल में कुरान पढ़ने की आदत डाल दे अल्लाह, हमें सादत नसीब करे कि हमारी ज़िंदगी की कोई नमाज कज़ा न हो, ज़िंदगी में कोई सिपारा कभी कज़ा न हो। अल्लाह तहज्जुद की भी तौफ़ीक दे, ज़कात व खुम्स की भी तौफ़ीक दे, सदक़ात व खैरात की भी तौफ़ीक दे, अखलाक़ियात की भी तौफ़ीक दे, हुकूकुल्लाह के अदा करने की तौफ़ीक दे, हुकूकुल इबाद के अदा करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें मौला अली की वलायत का मौलाई बनाए और इसी तरीके से हमें अज़ादार हुसैन बनाए। हमारी नस्लों में कोई दुश्मन अली पैदा ना हो, हमारी नस्लों में कोई दुश्मन अज़ादारी पैदा ना हो, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो। अल्लाह हम सबको आपके आवान व अंसार में से शुमार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदत निसाइल आलमीन फातिमा बिन्त मुहम्मद
والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد متوجہ بزیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام